اس دن مدینہ منورہ میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ساری کائنات غم میں ڈوبی ہوئی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ اس دن آسمان کا چاند بھی مرجھایا ہوا لگتا تھا۔ معزز صحابہ بیٹھے تھے، کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی کے دل پتھر جیسے بھاری تھے۔ کوئی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا۔ خاموشی میں صرف نرم سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار حالت میں اپنے گھر میں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا قریب ہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ابو بکر کو خبر دو۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بتاتی، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تم پر ایک امانت لے کر جا رہا ہوں، میرے ساتھیوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اچانک گھر کا ماحول بدل گیا۔ ایک عجیب سی روشنی گھر کے چاروں طرف پھیلنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ گھر کے باہر ایک حسین و جمیل شخصیت کھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے کے باہر کون ہے؟ اے فاطمہ، دروازہ کھول دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نہیں پہچانتی، وہ نہایت حسین و جمیل انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کیسے پہچانو گی؟ وہ ایک ایسی حسین شخصیت ہے جو جہاں بھی جاتی ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عزرائیل فرشتہ ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ یا رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا سلام بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی جان لے لوں گا، ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ آپ جب تک چاہیں اس دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عزرائیل، میرے پاس اللہ سے ایک بات باقی ہے۔ عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر تھے۔ یہ سن کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے۔ کمرے کے اندر ایک روشنی پھیل گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس روشنی کے بیچ میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، میرا دل اپنی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے رو رہا ہے، میرے رب کے پاس جاؤ اور ان کا حال پوچھو۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ کے عرش کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود رب نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تم کیوں رو رہے ہو؟ جبرائیل عرض کرنے لگے، اے میرے عظیم رب، میں تیرے پیارے رسول کے لیے رو رہا ہوں اور تیرا پیارا رسول اپنی امت کے لیے رو رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ اور انہیں خوشخبری دو کہ انہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا محبوب جتنی محبت کرتا ہے اور اپنی امت پر جتنا رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہوگا۔ یہ بشارت ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل بھائی، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اور تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کو بشارت دی ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی وحی نہیں لا سکوں گا۔ میں نے دنیا کے بہت سے انبیاء کو بھی یہی بات پہنچائی ہے، اور آپ وہ ہیں جن کے پاس میں سب سے زیادہ آیا ہوں۔ آج میرا دل بہت بھاری ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل بھائی، مجھے میری جان لینے کا دکھ دو مگر میری امت کو نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی امت کے سچے مومنوں کی روحیں اسی طرح قبض کی جائیں گی جس طرح بچہ دودھ پیتے ہوئے ماں کی گود میں سو جاتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ اور بڑے وقار کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوا اور اللہ کے رسول کی روح کو عرش الہی پر لے جایا گیا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئیں، پھر گویا دنیا ٹھہر گئی، مدینے کی ہوائیں تھم گئیں، زمین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور تمام مخلوقات رونے لگیں۔ بہت جلد یہ خبر سن کر ہر مسلمان کے دل ٹوٹ کر بکھر گئے، ان کے دلوں میں سوراخ ہو گیا، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نبی رحمت کے پیارے صحابی، عمر بھر کے ساتھی، جان بچانے والے، جنہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا، گونگے ہو گئے اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہ یہ خبر سن کر آنکھوں میں آنسو لیے لرزتی آواز میں بس یہی کہتے جا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک کونے میں روتے ہوئے فرما رہے تھے، میں نماز کے لیے کیسے اذان دوں؟ میری زبان اس کا نام کیسے لے سکتی ہے جو اب ہم میں نہیں ہے؟ کوئی بھی انہیں تسلی دینے کے قابل نہیں تھا۔ پھر وہ بے بس ہو کر دیوانے کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ ہر ملنے والے سے پوچھتے رہے، کیا تم نے میرے پیارے نبی کو دیکھا ہے؟ لیکن کوئی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ سب کی حالت ایک جیسی تھی۔ کون کسی کو تسلی دیتا؟ ہر دل زخمی تھا، ہر آنکھ خشکبار۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی، وہ عمر جو ایک دانا، بہادر اور عقلمند آدمی سمجھے جاتے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور بلند آواز میں کہا، میرے پیارے نبی کبھی نہیں مریں گے۔ جو یہ کہے گا کہ ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اسے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، وہ آج بھی ہمارے درمیان ہیں۔ اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ ان کے چہرے پر وقار، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر صبر کے الفاظ تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، اے اہل مدینہ، جان لو کہ صرف اللہ ہی زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ نہیں مرتا، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، انہیں ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہی تھا۔ اسی طرح ہمارے رسول نے بھی آج موت کا ذائقہ چکھ لیا، لیکن وہ اپنے پاک عمل میں زندہ ہیں۔ ہمارے دل میں یہ سن کر ہر ساتھی اس دن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مدینہ کی گلیاں کھچا کھچ بھر گئیں۔ مدینہ کی گلیوں میں رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ خواتین گھروں سے باہر نکل آئیں۔ بچے ڈرتے ڈرتے اپنی ماؤں کے گلے لگ گئے۔ کوئی سمجھ نہیں سکا کہ اتنا بڑا خلا کیسے پر ہو سکتا ہے۔ اس دن صرف انسان ہی نہیں روئے، زمین روئی، آسمان رویا، تمام مخلوق روئی۔ مدینہ کا آسمان خاموش ہو گیا، جیسے ماتم کی چادر تنی ہو۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف بڑھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں ایک غیر معمولی سکون چھایا ہوا ہے، جیسے وہاں جنت کی خوشبو مہک رہی ہو۔ سب ایک طرف کھڑے ہو کر رونے لگے۔ انہوں نے کہا، آج روئے زمین پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہستی چلی گئی، ہم صرف اس کی یاد میں کیسے جی سکتے ہیں؟ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا۔ روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اور آپ کی جان بھی۔ اے اللہ، تو پاک ہے، موت تجھے کبھی نہیں آئے گی اور اب جھوٹ تجھے کبھی چھو نہیں سکے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید صدمے میں ہیں اور تکلیف میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نرمی سے فرمایا، اے عمر، صبر کرو، یاد رکھو کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے درد سے لبریز آواز میں فرمایا، میرے پیارے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت کو قبول کر کے جنت میں اپنا مقام حاصل کر چکے ہیں، لیکن میرے درد کا حال کون سمجھے گا؟ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ صدمے کی شدت سے پتھر کی طرح خاموش ہو گئے۔ اس طرح پیارے نبی کا خاندان، مہاجرین کے ساتھی سب بے آواز ہو گئے۔ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صبر و تحمل سے سب کو تسلی دینے اور نصیحت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم ابھی زمین پر ہی تھا کہ خلافت کے انتخاب کا فیصلہ ہوا۔ سوال یہ تھا، اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح حکم نہیں دیا تھا تاکہ امت میں کوئی انتشار یا جھگڑا نہ ہو۔ چند عقلمند اور سمجھدار صحابہ اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بحث شروع ہوتے ہی انصار اور مہاجرین میں اختلاف پیدا ہو گیا اور خلافت کا دعویٰ شروع ہو گیا۔
اختلافات کو بڑھنے نہ دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، اے مسلمانوں، خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوں گے، وہ ہمارے پیشوا ہیں، میں آج سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے مصافحہ کیا اور بیعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سب نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو گھر کے اندر لانے کا انتظام کیا گیا۔ تمام صحابہ آگے بڑھے، سب نے کہا، اللہ کی قسم، ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے، ہم جنت کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اسی وقت ایک صحابی نے کہا، ہم بھی رسول اللہ کے غسل میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ غسل کے لیے پانی لانے لگے۔ اس وقت وہ کہتے جا رہے تھے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی وفات کے بعد ہم نے وہ چیز کھو دی ہے جو کبھی واپس نہیں آ سکتی، آج سے اسی کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آج کا دن پوری دنیا کے لیے بڑے نقصان کا پیغام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو دفنانا شروع کیا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے اور دل سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے جسم کی خوشبو کبھی نہیں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اسی طرح سفید کپڑوں میں دفن کیا تھا۔ البتہ صحابہ اکرام میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو کہاں دفن کیا جائے۔ کسی نے کہا اسے احد کے میدان میں دفن کر دو، کسی نے کہا اسے جنت البقیع میں دفن کر دو۔ یوں رائے مختلف ہونے لگی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہاں بھی کوئی نبی فوت ہو جائے وہیں دفن کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کوئی مسجد نہ بنا سکے۔ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تدفین کا انتظام کیا گیا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ پھر ایک اہم سوال پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اتنی عظیم شخصیت جس کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، اب ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ کسی ایک کو امام مقرر نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باری باری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ پہلے گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر مہاجرین آئے، پھر انصار، پھر مدینہ کے عام لوگ، اسی طرح باری باری نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے 22 گھنٹے بعد سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس جگہ تشریف لے گئیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ نرمی سے اس جگہ کو چھوا اور روتے ہوئے فرمایا، ابا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یتیم چھوڑ دیا، آج مدینہ کیوں خاموش ہے؟ آپ فضاؤں میں خاموش ہیں، نبی کی پیاری آواز کیوں نہیں آتی؟ پھر وہ زور زور سے رونے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے تھے کہ ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے، لیکن میں اس وقت تک کیسے انتظار کروں؟ یہ دنیا میرے لیے بالکل خالی ہو گئی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس گئیں اور رونے لگیں، اے اللہ کے رسول، آپ وہی شخصیت ہیں جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وہی لاتے تھے، آج وہی دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ مدینہ آج اتنا خاموش اور سناٹا کیوں ہے؟ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں خاموش اور پریشان حال بیٹھے تھے۔ کچھ صحابہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بلال، ہمارے لیے ایک بار اذان دو تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام یاد آئیں۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے ہی ان کی میٹھی آواز بلند ہوئی، سب رونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا تو رونے کی آواز مزید بلند ہو گئی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بند ہو گئی۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکے،
वो बिलक बिलक कर रोने लगे और मीनार पर बैठ गए। मदीना एक बार फिर उलझनों और गम में डूब गया। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मदीना में नहीं रह सकता, अल्लाह के रसूल नहीं रहे तो मैं यहाँ क्यों रहूँ। इसी दिन वो मदीना से रवाना हो गए और एक बार के अलावा फिर कभी नमाज के लिए अजान न दी। लेकिन हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु, जो एक बहादुर और दलेर लीडर माने जाते थे, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद टूट गए। वो सड़क के किनारे बैठे थे, अपने आप से कह रहे थे, जैसे ही मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देखता हूँ, मेरा सीना फट रहा है। मुझे लगता है कि वो उठकर हमें कहेंगे, उमर मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। उसके सीने से रोने की आवाज़ आने लगी। वो उमर जो कभी किसी के सामने नहीं रोए थे, सड़क के किनारे बैठे अकेले रो रहे थे। फिर हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु एक दिन नबी रहमत की कब्र मुबारक के पास बैठे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा आपके साए में रहा हूँ। मैं आपके साथ हंसता और आपके साथ रोता था, लेकिन आज मैं तन्हा हूँ। आपके बग़ैर ये ज़िंदगी कैसे गुजारूँ। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सिर्फ़ 2 साल ज़िंदा रहे। वो 2 साल ऐसे गुज़रे जैसे हर दिन एक सदी हो। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु अपने घर में आराम फरमा रहे थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये ख्वाब देखकर हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु नींद से बेदार हुए, दिल ही दिल में मुस्कुराए और फरमाया, मेरा वक्त आ गया है। कुछ दिनों के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगे। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बुज़ुर्ग साथियों से कहा कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन करना। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया गया। फिर यूं लगा जैसे मदीना के आसमान से फिर रोने की आवाज़ें आने लगीं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा मसाइब बर्दाश्त किए हैं, लेकिन क्या आज हम वाकई हुजूर से मोहब्बत करते हैं? क्या हम अब भी उनकी कमी महसूस करते हैं? क्या हम उन्हें याद करते हैं? क्या हम उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं? या अल्लाह, हमारे दिलों को इश्क़ रसूल से भर दे। अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी अता फ़रमाए कि हम नबी के बताए हुए रास्ते पर चल सकें। अल्लाह हमें ऐसी मौत अता फ़रमाए कि हम जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल सकें। प्यारे नाज़रीन, आइए हम सब अहद करें कि हम सीरत नबवी को अपनाएंगे, आपकी इखलाक को अपनाएंगे, सादा और सीधी राह पर चलेंगे और मौत के वक्त कलमे तैयबा का विर्द करते हुए अपने रब के हुजूर हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन।